یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کا سایہ نہیں تھا، اور اسی کے اوپر قیاس کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کا بھی سایہ نہیں ہوتا ہے، اس کا زمین پہ سایہ نہیں بنتا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں یہ تو حدیثیں موجود ہیں، چاہے کوئی ان کو ضعف ان کا ظاہر کرنے کی کوشش کرے، لیکن بہرحال فضائل کے باب میں اگر ضعیف حدیث بھی ہو تو معتبر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں بنا کرتا تھا، اور اس میں حکمت بالغہ یہی نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے پہ کوئی اپنا گندا پیر ناپاک پاؤں رکھے، تو سرکار کے جسم اقدس کا سایہ بنتا ہی نہیں تھا۔ تو یہ تو ہے، حدیثوں سے معلوم ہے، موجود ہے، اگرچہ کوئی اس میں اختلاف کرے کہ ان حدیثوں پہ کلام کرے وہ الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ مضمون موجود ہے، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں بنتا تھا۔ لیکن گنبد خضرا کے بارے میں جو یہ دعویٰ ہے یہ بھی اسی طریقے کے دعوے ہیں جیسے لوگ خیالی طور پر پہلے بنا لیتے ہیں، یا کسی نے ایک جگہ کسی اسٹیج پر اس چیز کو بیان کر دیا، پھر وہ چیز معروف ہوتی چلی گئی اور وہ لوگوں نے اس کو ہی حقیقت سمجھ لیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ مطلب انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، گنبد خضرا لکھ کر آپ کلک کریں، بہت ساری پکچرز آپ کے سامنے آ جائیں گی، ان میں آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ سایہ باقاعدہ بن رہا ہے، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک خاتون نے کویسچن کیا تھا کہ بعض خاندانوں میں رواج ہوتا ہے کہ جب بچی کی رخصتی ہوتی ہے، وہ سسرال پہنچتی ہے تو اس کو کچھ نوافل پڑھاتے ہیں، تو بعض اوقات لڑکی بے وضو ہوتی ہے تو اور میک اپ بھی بہت ہی بھاری قسم کا کیا ہوتا ہے، اور یقینی سی بات ہے میک اپ اسی لیے کیا ہوتا ہے جب شوہر فرسٹ ٹائم دیکھے تو خوشگوار تاثر قائم ہو۔ اب اگر وضو کریں گے تو میک اپ دھونا پڑے گا، تو کیا وہ تیمم کر کے نوافل پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں تیمم اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب وضو کرنا دشوار ہو جائے، اور وضو کرنا اسی وقت دشوار ہوگا یعنی اس کو دشواری مانا جائے گا کہ جب نمبر 1 انسان کا پانی کو استعمال کرنا شدید نقصان کا باعث بنتا ہو، یا نمبر 2 اسے پانی میسر ہی نہ ہو، یا نمبر 3 میسر ہے لیکن اتنا نہیں ہے جس سے مکمل وضو کر سکیں، تھوڑا سا ہے کہ منہ دھو سکیں، تو پھر تیمم کی طرف جائیں گے۔ آپ نے جو عذر بیان کیا یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ جس کی بنا پر تیمم کی اجازت دی جائے۔ اب چونکہ بات نوافل کی ہے تو یہاں پہ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ خاندانی رسم اپنی جگہ پر، اس بچی کا میک اپ وغیرہ نہ خراب کیا جائے، ارمان ہوتے ہیں اور ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسے مسئلہ بھی نہیں ہے، اور نوافل پڑھنا کوئی لازم اور ضروری بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ بچی مطلب اگلے دن پڑھ لے، جب مطلب اگلا دن آئے تو پھر وہ میک اپ وغیرہ دھو کر پھر وہ پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تیمم بہرحال نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر فرض نماز ہوتی اور لڑکی پر فرض نماز ادا کرنی ہے اور وقت انتہائی قلیل ہوتا، فرض کر لیں، تو اب تو اس کو چہرہ دھونا ہی تھا، چاہے لاکھ روپے کا میک اپ کروایا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈیوٹی سب سے مقدم ہے، اس میں اس کو میک اپ کرنا دھونا پڑتا، اس میں بھی تیمم کی اجازت تو نہ ہوتی، لیکن چونکہ یہ نوافل ہے تو یہاں پہ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ نوافل رہنے دیں اور اس کے میک اپ وغیرہ نہ دھلوائیں، تیمم بھی نہیں کر سکتی، بعد میں پھر نوافل وغیرہ برکت کے لیے پڑھوا لیے جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ سجدہ شکر بلا وضو کر لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں فقہ حنفی کے روشنی میں سجدہ تلاوت ہو یا سجدہ شکر ہو، اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا یہ ہماری ٹیم والے بھی اگر سن رہے ہوں یا آفیشلز کچھ لوگ سن رہے ہوں تو یہ پیغام اگر پہنچا سکیں، 50 کر لیجیے، سینچری کر لی یا 5 وکٹیں لے لی کسی نے تو وہ فوراً سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اب چلیں ہم حسن ظن قائم کر لیتے ہیں کہ یہ باوضو ہی کھیلتے ہوں گے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر فرض کر لیں کہ کھلاڑی بے وضو ہیں تو ان کا اس طرح بے وضو سجدہ شکر ادا کرنا یہ گناہ ہے، تو لہٰذا باوضو ہو کر ہی سجدہ شکر کر سکتے ہیں ورنہ گناہگار ہوں گے۔